أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جز نمبر 7 سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 یعنی 15 سے آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے قل آیت شروع ہو رہی ہے قل یعنی کہہ دیجئے انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں ان عصیتو اگر نافرمانی کی میں نے ربی اپنے رب کی عذاب سے یومن عظیم بڑے دن کے عذاب سے، یعنی کہ کل کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بات نبی پاک کو کہی جا رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ نبی پاک کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو یعنی کہ وہ جو دن ہے وہ عذاب کا دن ہے، وہ ڈرنے کی چیز ہے، عذاب سے ڈرنا چاہیے نا۔ تو اس دن کے عذاب کا سبب کیا چیز بنے گی؟ گناہ، نافرمانی، معاصی، یعنی کہ تو ان آیات سے ہم سیکھتے ہیں اور پتہ ہمیں یہ چلتا ہے کہ انسان کے اپنے قصور اور اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو دنیا میں انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں نا، اور آخرت میں بھی پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن غلطی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غلطی پر اصرار کرتے رہو کہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے، نہیں، بلکہ اصرار نہیں ہو، بلکہ غلطی ہو اور جیسی ظاہر انسان ہے غلطی تو ہوگی، لیکن اگر جیسے ہی غلطی ہو ویسے ہی توبہ کر لے، جب غلطی ہو فوراً توبہ کر لے۔ اور دیکھیں کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے اوپر نہ سمجھے، اس سے بالا تر نہ سمجھے کہ مجھے تو بھائی چھوٹ ملی ہوئی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ دیکھیں غلطی ہوتی ہے نا انسان سے، تو اچھا انسان کون ہے؟ اچھا انسان تو وہی ہے نا کہ جو اگر غلطی ہو بھی جائے تو وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیں جب انسان سے غلطی ہوتی ہے نا اور غلطیوں پہ غلطی ہوتی ہے اور انسان توبہ نہیں کرتا نا، پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندے کو کہتا ہے کہ اب تو نے کیا توبہ کرنی ہے، تو نے تو اتنی غلطیاں کر لی، تو نے تو اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا نہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے وہ تو بالکل گناہ کے کام کرتے ہی نہیں تھے، بالکل نہیں کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ تو آپ سے کہلوایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دے کر ان کو سمجھائیے، کس کو؟ مشرکین کو۔ یہ نبی کریم کو فرمایا جا رہا ہے ان کو کہ آپ اپنی مثال دے کر سمجھائیے کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، یعنی اللہ کے رسول ڈرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کبھی بے فکر ہو کر اور بالکل بے ڈر اور بے خوف ہو کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھائیے ان کو کہ بھائی میں بھی ڈرتا ہوں اللہ سے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگوں کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہونا اور وہ اللہ کا خوف محسوس کریں۔ تو ہمیں بھی اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا دل میں، تو انسان خود بخود بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہو نا جن کے دلوں میں، ان کو کوئی برائی نہیں لگتی، پھر وہ لوگ کچھ بھی آگے سے آگے آگے سے آگے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خوف رکھنا اور اللہ کا خوف دلانا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ تو اگلی آیت پہ چلتی ہوں، آیت نمبر 16، من یسرف جو کوئی پھیر دیا گیا انہو یعنی اس سے عذاب، یوم اذن اس دن، فقد رحمہ تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر، وذالک اور یہی ہے ذالک الفوز المبین کامیابی کلی یعنی واضح۔ تو عذاب کا پھیر دیا جانا دراصل کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اور یہ ہے فوز العظیم، یعنی یہ ہے اصل کامیابی۔ کیا چیز؟ یعنی عذاب سے بچ جانا، عذاب سے چھٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے، یہی فوز العظیم ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی ہم عافیتیں مانگتے ہیں نا دونوں جہاں کی۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ تو
عذاب سے بچ جانا ہی دراصل اصل کامیابی ہے. یہ نوٹ کر لیں جملہ کہ عذاب سے بچ جانا ہی اصل کامیابی ہے. اللہ دنیا میں ہمیں کسی مصیبت سے بچائے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آنے والی تھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت اور ہر مشکل سے بچائے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں. اور اچھے وقتوں میں بہت دعائیں مانگنی چاہیے. جو لوگ اچھے وقتوں میں دعائیں مانگتے ہیں نا، پھر ان کی دعائیں مصیبت کے وقت بھی جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اس آگے میں بڑھتی ہوں آیات میں، پھر میں ابھی بات کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس کا تبصرہ بھی کروں گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ، اگر پہنچائے آپ کو اللہ، یعنی بدر، کوئی تکلیف، تکلیف تو جو جو یا نقصان، یعنی اللہ پہنچائے تو اس کو کوئی نقصان یا کوئی تکلیف. یہ جو در کا لفظ ہے نا، یہ کہتے ہیں ہر اس تکلیف کو جو انسان کے جسم میں ہو، عقل میں ہو، مال میں ہو، یا اہل میں ہو، یا امن میں ہو. یعنی انسان کا جسم، انسان کی عقل، انسان کا مال، انسان کے اہل و عیال، اور انسان کا امن و امان. یعنی ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر نقصان ہو تو یہ در کہلاتا ہے. کسی کے جسم میں، بدن میں کوئی تکلیف آ جائے، یا پھر کسی کی عقل جاتی رہے، حافظہ جاتا رہے، اس کی یادداشت خراب ہو جائے، یا پھر کیا اس کا مال چلا جائے اس کے پاس سے، یا اولاد چھن جائے، یا پھر امن و امان خراب ہو جائے، تو فلا کاشف لہ، تو کوئی نہیں، کوئی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر وہ خود ہی. تو یعنی اسی کے لیے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر انسان ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، تو اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوا تو ہے، شفا تو نہیں ہے نا. ڈاکٹر دوا تو دے سکتا ہے، وہی ڈاکٹر ہے جو اس کو بھی دوا دیتا ہے، اس کو بھی دوا دیتا ہے. بعض لوگ اس کی دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اس کی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے، جبکہ ڈاکٹر وہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا تو دینے والا اللہ ہے. تو اس کو ہی صحیح بات، جب جو ڈاکٹر ہے نا اس کو صحیح بات تبھی سمجھ میں آتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، ورنہ تو پھر کوئی بھی دوائی لکھ کے دے سکتا ہے، طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اور بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ مرض کو نہیں سمجھتے. تو ہر در کو، یعنی ہر نقصان کو ہٹانے والا اور اس سے بچانے والا صرف اللہ ہے. وہی چاہے تو وہ، چاہے وہ جان پہ آئی تکلیف ہو وہ ہٹا سکتا ہے، مال پہ آئی تکلیف ہو وہ ہٹا سکتا ہے، عقل پہ آئی تکلیف ہو وہ ہٹا سکتا ہے، اولاد پہ آئی تکلیف ہو وہ ہٹا سکتا ہے، یا پھر امن میں خرابی ہو جائے تو بس وہی ہے ہٹانے والا، وہی ہے بچانے والا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، تو اگر وہ تم کو کوئی خیر یا بھلائی پہنچائے ان سب چیزوں میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. یعنی اللہ ہی ہے جو آپ کے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ بہترین صحت دینے والا ہے، وہ بہترین حافظہ دینے والا ہے، مال کی کثرت اسی کی طرف سے ہے، اولاد کی کثرت عطا کر سکتا ہے، دنیا میں امن امان عافیت سب کچھ عطا کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر وہی قدرت رکھتا ہے. لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ پھر ہمیں اسی سے رجوع کرنا چاہیے نا، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے نا، ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے نا، ہمیں اسی کے آگے جھکنا چاہیے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے آیت کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں پریشان نہیں ہوں، بلکہ آپ اللہ سے مدد مانگیں. اگر بیمار ہیں تو اللہ صحت دے گا، اگر فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تو وہ بھی اللہ دور کر دے گا. پریشانی ہر قسم کی اللہ ہی راحت میں بدلے گا. اگر بد امنی ہے تو بھی اللہ امن و امان دے گا، جیسا کہ پھر مدینہ میں ہوا تھا کہ مدینہ کتنی، جب یثرب تھا اور پھر جب تو جب اللہ نے مدینہ کو امن دیا، تو کیونکہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. تو ہمیں اس آیت سے بہت کچھ جو ہے سیکھنے کو ملا کہ دکھ سکھ سب کچھ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، لہٰذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور ہر چیز جو ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا. جب وہ کسی کو
کوئی بھی چیز دے دے، کوئی بھی چیز، خوشی غم جو بھی، تو اس کو پھر بدلا نہیں جا سکتا، اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت پر چلتی ہوں، آیت نمبر 18 پر، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، یعنی وہ غلبہ رکھتا ہے فوق عبادی، اپنے بندوں پر وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ قاہر ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے۔ وہ الحکیم، اور وہ بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، حکیم الخبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یعنی باطنی امور ہوں، یا وہ ظاہری کام ہوں، ظاہری امور ہوں، یا پھر دل کے خیالات ہوں، سب چیزوں کی خبر اللہ رکھتا ہے۔ اور حکیم کا جو لفظ ہے نا، حکیم، حکمت، یعنی حکمت بھی ہے اللہ کے پاس ہے، اور حکم بھی، اس معنوں میں حکمت بھی آتی ہے اور حکم بھی آتا ہے، یعنی حکمت بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا، یعنی اس کا ہر فیصلہ، یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان دعا کرتے ہیں اور کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی، لیکن انسان مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا، بعض چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے نا، تو بعض چیزیں پھر وہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو تو آگے تک کا پتا ہے نا کہ یہی چیز ان کے لیے آگے چل کے نقصان دہ ہو جائے گی، تو کبھی بھی اس اللہ کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح حکم، یعنی کہ اللہ کا جو حکم ہے یعنی فیصلہ ہے، اللہ ہی کا ہے، اور وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، وہی بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور وہ ساری خبریں رکھتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر دل کے اندر ایک چھوٹی سی خیال پیدا ہوتا ہے، ایک جنبش بھی پیدا ہوتی ہے، تو وہ جانتا ہے، چاہے کوئی دوسرا جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کتنی گہری بات ہے نا کہ ہم جو باتیں سوچتے ہیں، ہم جو باتیں اپنے دل میں لاتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا ہر پل اگر احساس ہوگا کہ یہ میرے رب کو پتا ہے، تو ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچیں گے نا جو رب کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو اللہ کو ہم، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اس کی حکمت کو، اس کے قادر ہونے کو ہم سوچتے رہیں گے، اور ہم اللہ کے فیصلوں کے ساتھ راضی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہوگا نا، اور اس بات کا ڈر بھی رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، قل، کہہ دیجئے، ایو، کون سی، شیئن، چیز ہے، کون سی چیز ہے، اکبرو، سب سے بڑی، شہادہ، گواہی میں، کون سی چیز ہے گواہی میں سب سے بڑی؟ اصل میں نا، مکہ والے جو تھے نا، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اپنی رسالت کے حق میں کوئی گواہی لائیے تب ہم مانیں گے، کوئی گواہ لائیے جو آئے اور ہم کو بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنا کوئی سپورٹر لائیے جو آ کے ہمیں آپ کے بارے میں بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کون سی گواہی ہے بھائی سب سے بڑی، یعنی چیزوں میں سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی ہے نا، تو یہ گواہی اللہ نے دے تو دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، اور شہیدم، گواہ ہے، بینی و بینکم، درمیان میرے اور درمیان تمہارے، کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ شاہد ہے، یعنی ظاہر ہے نا کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یعنی کسی پہاڑ یا کسی جانور کو تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ وہ بول کر بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ بول پڑے، وہ بتائے کہ ہاں جی یہ جو رسول ہیں جو بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا بولنا جو ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے بول سکتی ہے کوئی بھی چیز؟ وہ تو نہیں بیان کر سکتی نا، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ خود طاقت نہیں رکھتی، خود اللہ کا اپنا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کتنی بڑی گواہی ہے یہ۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ کی گواہی ہر چیز سے بڑی ہے، یعنی آپ کیا چاہتے ہو کہ کون آ کے گواہی دے؟ اللہ کی گواہی سے بڑی بھلا کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ تو گواہی دے رہا ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، شہیدم بینی و بینکم، اور جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، کس بات پر؟ اس بات پر نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ حق ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کی گئی میری طرف، حاضر قرآن، اس قرآن کی، جو جب پہلی بار جبریل تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، اور کہا اقرأ، تو وہ قرآن لائے تھے، قرآن بذریعہ وحی نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، تاکہ اہل مکہ
تم سب کو میں اس کے ذریعے ڈراؤں، ڈرانے کا مطلب ہے خبردار کروں، ومم بلغ، اور جسے یہ پہنچے، یعنی جس کو بھی پہنچے، صرف اہل مکہ کے لیے، بلکہ صرف اہل مکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ بعد کی قوموں کے لیے بھی ہے، آگے پہنچانے، آگے جس تک پہنچے اور آگے پہنچانے والے کا کام بھی ہے یہ، کیا کہ وہ اور آگے پہنچائے، کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اور بھی کوئی الہ ہے، کوئی ایسا ہے، لَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، ان بے شک مع اللہ، ساتھ اللہ کے، الہتن الہ ہے، اخرى کوئی دوسرا بھی، قل لا اشہد کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے انما بے شک ہوا وہ الہ، وہ الہ ہے واحد، واحد و اننی، وہ ایک ہی بے شک، بری مما تشرکون، بری ذمہ ہوں اس سے میں، جو تم تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، یعنی آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں بلکہ حق پہنچا دیں، پھر آپ کہہ دیں کہ میں شرک سے بری ذمہ ہوں، شرک کرتے تھے نا مکہ والے مشرکین جو تھے، وہ شرک کرتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی کسی بھی ہاں میں ہاں نہ ملائیں بلکہ آپ حق پہنچا دیں، اور پھر آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے شرک سے بری ذمہ ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صاف صاف کہا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت پر آتی ہوں، الذین، وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، دی ہم نے کتاب ان کو، کون سی کتاب دی تھی قرآن سے پہلے؟ تورات، انجیل، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، کسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، کیوں پہچانتے تھے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی ساری تفصیل موجود تھی، ان کی ساری نشانیاں موجود تھیں، اور ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں ملی، ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان لوگوں کو پھر پہچاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پہچانتے ہیں، کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اسی طرح الذین، وہ جنہوں نے، کیونکہ یہ لوگ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے نا، ان کو ضد تھی، الذین، وہ جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں ایمان لانے والے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 20 میں بھی صاف صاف واضح واضح بتا دیا کہ جو قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری، جن لوگوں پر اتری، ان کی کتابوں میں نبی کے تو سارے اوصاف بتا دیے گئے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور ان کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ آپ کی نبوت کا انکار اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے تو یہ ایسے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچے، اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن یہ ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات کا نقصان تھا نا، اور ان کی اپنی جو بڑائی تھی وہ باقی نہیں رہتی تھی نا، اس لیے ان کو حسد تھا، اس لیے ان کو ضد تھی، تو یہ لوگ مانتے نہیں تھے، تو اپنے نفسوں پر یہ خود ہی ظلم کر رہے تھے، یعنی وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، تو وہ ایمان نہیں لائے، یعنی اپنے نفسوں پر خود ہی انہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، کیوں ایمان نہیں لائے، جان کے نہیں لائے، جانتے پوچھتے نہیں لائے، سنتے ہوئے نہیں لائے، دیکھتے ہوئے نہیں لائے، سمجھتے ہوئے نہیں لائے، جبکہ سب کچھ پتہ تھا۔ تو عمل کی بات ہم نے کیا سیکھی کہ حق کو دیکھ کر، حق کو جان کر مان لینا چاہیے، سچائی کا انکار نہیں کرنا چاہیے صرف اپنے جلن کڑن، حسد، ضد، ہٹ دھرمی، ان سب چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب نقصان کا سودا ہے اور اپنے لیے، انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سچائی جو ہے وہ اپنے آپ میں خود کو واضح کرتی ہے، اور جس چیز میں اچھائی ہے اسے ماننا چاہیے۔ جو شخص ایمان نہ لائے اور پھر اپنے آپ کو، نقصان ہے نا وہ، اس کا اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا نا، اگر کوئی حق کو جانتے، مانتے، پہچانتے، اچھی بات کو سنتے، سمجھتے، پھر بھی عمل نہ کرے، پھر بھی ایمان نہ لائے، پھر بھی یقین نہ کرے، تو پھر یہ اس کے اپنے لیے نقصان کا سودا ہے، خود ہی وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم جو ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے، تو
اللہ کے ساتھ جو جھوٹ منسوب کرنا ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس کو بدل دینا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وہ کہا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بھی باتیں اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا نبوت کا بعض لوگ دعویٰ کرتے رہے، اور جو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے یا پھر کسی حلال کو حرام قرار دے دیتا ہے یا کسی حرام کو اپنی طرف سے حلال قرار دیتا ہے، تو قرآن کی آیات میں کہتے ہیں نا جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے برخلاف بات کرنا پھر کیا ہے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے کے مترادف ہے نا۔ اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوا اور کوئی بات نہیں لکھی ہوئی، آپ کے دل کی بات ہے اور آپ یہ کہہ دو وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں تو ان کا انکار کر دو، بولو نہیں 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 ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، اور ظالم پھلا نہیں پاتا۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے؟ مما نفترا، اس سے جو گھڑ لے اللہ، اللہ پر کذبن، جھوٹ، یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑ لے اپنی طرف سے خامخواہ، اور او کذبا، اور یا جھٹلائے ابھی آیاتی، اس کی آیات کو، یعنی نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ کہ اپنی طرف سے گھڑ لے کہ نہیں اللہ نے تو یہ کہا ہے، حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، غلط بات ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور یا پھر کیا کرے؟ کذب ابھی آیاتی، اللہ کی آیات کو جھٹلائے، انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں وہ فلاح پائیں گے، وہ ظالم لوگ نہیں فلاح پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، یعنی جو یعنی جو ابھی جو میں نے کہا نا کہ جو اللہ کا جھوٹ گھڑ دیتے ہیں، تو اس میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگ آیات کونیہ اور شرعیہ کو نہیں مانتے نا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ظالم و فلاح نہیں پائیں گے۔ آیات کونیہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں ہر چیز، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آیتیں جو یہ ہماری جو قرآن کی آیات ہیں، یہ آیات شرعیہ ہیں۔ تو اور پھر یہ عمل کی بات بھی ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ دیکھیں سنی سنائی باتوں کو کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کہ سنی سنائی بات آگے سے آگے بڑھا دو، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، بھائی لکھی ہے نہیں لکھی ہے وہ سب جھوٹ میں چلا جاتا ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ظالم یہ یاد رکھے، لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، بڑا یہ کھڑکھڑا دینے والا جملہ ہے۔ اور پھر یہ کہ کافرین مشرکین سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب سے بات ہوگی، سب ہر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعیہ، سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی بھی بچے گا نہیں، اللہ حساب کے دن پوچھے گا کہ ثم، پھر نقولو، ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو ہم تم کو یوم نحشرہم جمیعا، ہم اس دن حساب کے دن اکٹھا کریں گے سب کو، اور پھر ہم پوچھیں گے للذین، ان سے، کن سے؟ جنہوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اینا، کہاں ہیں شرکاؤکم، شریک تمہارے، یعنی لاؤ نا ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہو، کدھر ہے؟ اب وہ بچانے والے بچا سکتے ہیں تمہیں؟ نہیں، وہ تو اللہ کا، اللہ اس دن کا مالک ہے نا۔ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو اللہ اس جزا کا جو دن ہے، اللہ اس کا مالک ہے، تو جو جو محشر کا دن ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے پوچھیں گے نا کہ تم شریک کرتے رہو نا اللہ کے ساتھ، تو بتاؤ نا کدھر ہیں وہ؟ الذین، وہ جو کنتم، تھے تم، تزعمون، تم دعویٰ کرتے تھے نا، تو وہ کدھر ہیں؟ تو لاؤ ان کو، جن پر تمہیں اتنا زوم تھا، جن پہ تمہیں اتنا فخر تھا، جن کو تم بڑی ہستیاں سمجھتے تھے، اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، بتوں کو کرتے تھے نا اللہ کے ساتھ شریک، اور ان کے آگے دعائیں مانگتے تھے، تو بھائی لاؤ نا پھر۔ پھر ثم، پھر، لم، نہیں، تکن، ہوگا، فتنتہم، عذر ان کا، الا، مگر، یعنی پھر قسم، پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ پھر ہوگا، پھر نہیں ہوگا، عذر ان کا، الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، وہ کہیں گے، واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، ما، نہ، کننا، تھے تم، مشرکین، شرک کرنے والے۔ پھر قسم کھا کر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے والے اس وقت ان کی اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی آزمائش نہیں ہوگی، وہ عذر، اور وہ عذر بہانہ کریں گے کہ ہم مشرکین نہیں تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس ٹائم بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ان کے پاس اور کچھ ہوگا ہی نہیں بتانے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا بتائیں گے؟ جب اللہ کہے گا کہ تم نے تو شرک کیا ہے تو تم ان کو نکالو نا پھر اپنے، جن کے اوپر تم اتنا زوم کرتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو ہی رب مان لیں گے۔ لیکن یہ تو اس دنیا میں ماننا ہے نا، انظر کیفا،
انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، کذبو انہوں نے جھوٹ بولا، الا انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور گم ہو گئے، انہم ان سے، ماں جو کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑتے، یعنی اس دنیا میں تو وہ شرک کر رہے تھے اور وہ گھڑ رہے تھے، یہاں پر تو یہاں پر بات مستقبل کی ہو رہی ہے کہ مگر اس طرح بیان ہو رہی ہے نا کہ جیسے ہو چکی ہے، تو اس آیت میں یعنی تصور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو حشر کے دن کس طرح یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج ان سے وہ گم ہو گئے ہیں، کون؟ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس دن کیسی صفائی سے جھوٹ بولیں گے، یعنی اس دن کی اس طرح سے تصویر کشی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس دن یہ کریں گے کہ ہم ہم سے گم ہو گئے ہیں وہ لوگ، ان کو ملیں گے ہی نہیں نا، کوئی مددگار تھوڑی نہ ہوگا اس دن، تو یہ اس دن یہ کہیں گے کہ ہمیں تو مل ہی نہیں رہے، جھوٹ اتنا جھوٹ بولیں گے، اور اس دن یہ مکر جائیں گے اپنی بات سے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، آیت نمبر 25 ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے، من یستمعو جو کان لگاتا ہے، الیک کا طرف آپ کے، وجعلنا اور ڈال دیے ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، ان یفقہوہ کہ نہ وہ سمجھ سکیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ ہے، وَإِن یروا اور اگر وہ دیکھ لے، کل ہر آیتن نشانی، لا یومنو نہ وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونکا وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، اساطیر الاولین کہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ تو انہی مشرقین کے ایک اور گروہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ مکہ میں مشرقین کے مختلف گروہ تھے نا، کہ خاص گروہ کون سا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے آیا کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو قرآن نے متاثر کیا تھا، چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور مگر سننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، سننے کے باوجود یہ مانتے نہیں تھے، لیکن قرآن ان کے دلوں میں پھر اترتا نہیں تھا نا، تو دلوں پر اللہ نے کہا کہ یہ سنتے تو تھے، آتے تو تھے، لیکن عمل بھی نہیں کرتے تھے، اس طرح سے اس نیت سے تو نہیں آتے تھے نا کہ ہم عمل کریں گے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وفی آذانہم وقرا ان کے اوپر ایک ایسا ایسا بہرے پن کا ڈال دیا تھا پردہ، یعنی سنتے سمجھتے بھی بہرے تھے یہ، تو دلوں میں نہیں اترتا تھا، ان کے دلوں پر پردے پھر گئے تھے، پردے چڑھ گئے تھے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ ضد میں تھے، یہ تعصب میں تھے، یہ تکبر میں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب سننے کے باوجود بھی پھر ان کے دلوں پر پردے پڑے رہے، کیونکہ وہ تو جھگڑا کرتے تھے نا آپ سے، وہ کہتے تھے کہ جنہوں نے کفر کیا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں آپ ہمیں سنا رہے ہیں، تو عمل کی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ اگر قرآن کو اچھی نیت رکھ کر پڑھنا سیکھو تو پھر آپ کے دل پر بھی اثر کرے گا، اور اگر آپ صرف اس کو صرف سننے کی حد تک ہی رہو تو پھر اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو صرف نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے، بحثیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ تو پچھلے کتابوں کی کہانیاں ہیں، اور آپ نے ادھر ادھر سے سن کے اکٹھی کر کے اور آپ نے ہمیں سنا دی ہیں، یعنی قرآن کو مانتے نہیں تھے۔ تو ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہ بعد میں مرتد ہوا، اور اس نے یہ باتیں کی تھی کہ یہ تو میں لکھتا ہوں، یعنی کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر اللہ کا فرشتہ لے کر آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی پر جو وحی آتی تھی، اور وہ اللہ کے نبی اس سے لکھواتے تھے، وہ کاتب یعنی لکھنے والا تھا، وہ بعد میں مرتد ہو گیا، اپنے عقیدے سے ہٹ گیا، اور کہنے لگا یہ تو میں لکھتا ہوں، تو اس کی لاش زمین میں کئی بار دفن کی گئی، اور ہر بار وہ باہر پڑی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر یعنی کہ نشانیاں دکھائیں۔ تو جو لوگ اب دیکھیں آج کی دنیا میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے ہم کیا سیکھیں، قرآن میں تو پچھلوں کی کہانیاں، تو یہ مشرکین مکہ کا قول ہے کہ وہ قرآن کو عمل کرنے کے بجائے آ کے سنتے، لیکن دل ان کے سننے سے آواز تو ان کے کان میں جاتی تھی، لیکن چونکہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، عمل کی نیت نہیں تھی، قرآن کو وہ سیریس نہیں لے رہے تھے، سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے بھی پھر ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈالے، کس کے؟ کہ جو قرآن کے لیے بحثیں کرتے تھے کہ
بھائی یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو آپ کہانیاں سن لیتے ہو، کتابوں سے پڑھ لیتے ہو اور آ کے ہمیں سناتے ہو، یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تو ان کے دلوں پر ہی پردے ڈال دیے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا سمجھنے والا مقام ہے کہ ہم قرآن کو بہت سنجیدگی سے لیں، بہت سیریس لیں، اور ہم قرآن کے ہر ہر آیت کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پھیلائیں، اور اس کو حق اور سچ مانیں۔ اور وَهُمْ يَنْهَوْنَ، اور وہ روکتے ہیں، آیت نمبر 26، انہو اس سے، وَيَنْأَوْنَ انہو، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، وَإِن يُهْلِكُونَ، اور وہ نہیں وہ ہلاک کرتے، اللہ مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما نہیں، یشکرون اور وہ شعور رکھتے۔ یعنی یہ نہ صرف خود روکتے بلکہ اوروں کو بھی روکتے تھے۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف ہی اشارہ ہے، یہاں پر بھی یہ جو بات ہو رہی نا کہ وہ خود بھی روکتے تھے، وہ دوسروں کو بھی روک لیتے تھے۔ ایسا کر کے وہ سراسر اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ اس قدر غافل ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو سبق کیا نکلتا ہے؟ سبق یہ نکلتا ہے نا کہ قرآن سے جو ہٹ جاتے ہیں لوگ، یا پھر دوسروں کو ہٹا دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے، خود بھی نہیں آتے، وہ کیا ہے، وہ خود کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ سیکھنے اور سمجھنے والی آیات ہیں۔ تو کہ وہ شعور نہیں رکھتے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش آپ دیکھیں، اذا جب، وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار اوپر آگ کے، استغفر اللہ، تو فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، نردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا، اور نہ، نکذب، ہم جھٹلائیں، بھی آیاتی، آیات کو، ربنا، اپنے رب کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہوں گے مومنوں میں سے۔ یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کاش کہ آپ دیکھ سکیں کہ جب آگ بھڑکے گی اور یہ اس پر کھڑے کیے جائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ اے کاش، اے کاش، یا لیتنا، اے کاش کہ ہم لوٹائے جائیں، ہم واپس بھیجے جائیں، اور پھر ہم اپنے رب کی ساری باتیں مانیں گے اور ہم سچے مسلمان بن جائیں گے۔ عذاب کو دیکھنے کے بعد روز محشر جب آگ نظر آئے گی، آگ پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آگ نظر آئے گی، آنکھوں سے دیکھیں گے، اور یہ سارے پردے جو ہیں غیب کے، یہ اٹھ جائیں گے جب نظر آئے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے، آپ دیکھیں، کاش ان کو جب کھڑا کیا جائے گا کہ یعنی کہ ابھی ان کو نہیں پتا نا، ابھی ان کو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سب چیزیں ان کو نظر آئیں گی، تو بتایا یہ جا رہا ہے، فقالو یا لیتنا، اللہ کو تو پتا ہے نا آگے کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم ایک بار دنیا میں لوٹا دیے جائیں، ہم واپس بھیج دیے جائیں، تو پھر ہم کیا کریں، ولا نکذبو، پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے، بھی آیاتی، اللہ کی آیات کو۔ آیات کون سی؟ آیات شرعیہ بھی، آیات کونیہ بھی ہیں۔ دیکھیے نا کہ تو یہ کہیں گے ہم اب نہیں جھٹلائیں گے نہیں، ربنا، اپنے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہوں گے مومنوں میں سے، پھر تو ہم بڑے سچے اور پکے مومن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ دیکھیے کہ صبح سے آ، آ، آپ دیکھیے سورج کا نکلنا کتنی بڑی نشانی، آیت ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ نکلو، کوئی چلاتا ہے اسے؟ کوئی ہے نا، اللہ ہے نا جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ چاند کا نکلنا، چاند کا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اپنے راستے پہ چلنا، پھر چاند کا آ جانا، پھر چاند کا ڈوبنا، چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، دھوپ، گرمی، شدت، بارش، ہوا، پھول، پودے، پہاڑ، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کی نشانی پیش نہیں کر رہی؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر یہ نشانی لے کے بیٹھا ہے کہ یہ اللہ کی کائنات ہے۔ جو میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں تو ہم ساتھ رنگ تو نہیں ڈالتے نا، کیسے رنگ برنگے پھول نکل کے آتے ہیں، ہر آیت ہے، ہر نشانی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن دیکھنے والی آنکھ سمجھتی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کی قدرت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی اس دنیا میں نہ مانے، کیونکہ رب نے کچھ پرتے رکھے نا، رب نے آیتوں کے ذریعے سے اپنا اپنا آپ دکھایا ہے کہ کس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے کس طرح۔ تو پھر جو ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں،
جو نہیں مانتے وہ پھر قیامت والے دن پچھتائیں گے اور کہیں گے اے کاش، یہ جو لفظ ہے نا اے کاش، یہ پچھتانے میں آتا ہے نا، کاش کہ ہم دنیا میں ایک بار لوٹا دیے جائیں، پھر ہم اللہ کی آیتوں کو کبھی بھی نہیں جھٹلائیں گے، پھر تو ہم مان جائیں گے، لیکن پھر اس دن کا کیا فائدہ؟ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ماں جو کانو تھے وہ یخفون، وہ چھپاتے، من قبل، اس سے پہلے وہ چھپا رہے تھے نا حقیقتوں کو جانتے ہوئے بھی، وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، لَعَادُوا، البتہ پھر کریں گے، لما، اسی کو جو نہو، وہ روکے گئے تھے، انہو، جس سے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹے ہیں۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں گے، کہ یہ کہیں گے، یعنی اس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ یہ اس دن کہیں گے کہ اے کاش ہمیں لوٹایا جائے، پھر ہم اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے، ہم تو بڑے سچے اور پکے مومن بن جائیں گے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ جب ان کے اوپر ظاہر ہو گیا حق، جس کو یہ چھپا رہے تھے، پہلے ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں سب لکھا تھا، ان کے آباء و اجداد کو سب پتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو اگر وہ لوٹا بھی دیے گئے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، البتہ وہ لوٹائے جائیں گے، البتہ پھر کریں گے، انہوں نے جو کیا ہے پھر بھی یہ لوٹا بھی دیے جائیں تو یہ یہی کریں گے، لِمَا نُہُوا، اسی کو، کس کو دوبارہ کریں گے، نُہُوا، جو جو روکے گئے تھے، جس سے منع کیا گیا تھا، انہو، جس سے، وَإِنَّهُمْ، اور وہ بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں، وہ یہ اس دن بھی جھوٹ بولیں گے کہ کاش کہ ہم لوٹائے جائیں تو ہم بڑے اچھے مومن بن جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کی حقیقت بتا دی کہ اگر لوٹا بھی دیا جائے تو یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ تو پھر وہی کریں گے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، ان ہی، نہیں یہ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، زندگی ہماری دنیا کی، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے۔ تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ، مگر زندگی ہماری دنیا کی، اور نہیں، نہیں، وما، نہیں، نہنو، ہم اٹھائے جانے والے۔ یہ کہتے تھے نا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم تو اسی میں رہیں گے ہم، اور اگر ہم، یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کون ان کو سیدھا ہڈیوں کو اٹھائے گا دوبارہ، ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے، سوال جواب کا دن تو ہوگا ہی نہیں ہم سے، ہم تھوڑی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نحنو بمبعوثین، اور وما، یعنی کہ نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم سے سوال جواب تھوڑی نہ ہوں گے، ہمیں کون اٹھائے گا، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں اور ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کون اٹھائے گا ہمیں۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش آپ دیکھیں، اس جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ اکبر، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ جب پکڑ پکڑ کر فرشتے لا کر کھڑے کریں گے، کس دن؟ رب کے سامنے، اس دن پھر اللہ فرمائے گا، قال، فرمائے گا، الیسا، کیا نہیں ہے، ہاذا، یہ، بالحق، کی حق، یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا، وہ جو کہ ہونے والا ہے مستقبل میں، وہ ماضی کی طرح ان کو بتایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے وہ یقینی ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ گزر گیا ہوتا ہے، اور وہ 100% ہو چکا ہوتا ہے، تو ماضی کے صیغے میں بتایا گیا، یعنی اتنی سچی ہے یہ بات، اتنی پکی ہے یہ بات، اتنی صحیح ہے یہ بات، جس طرح کی کوئی بات ہو چکی ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ پھر یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب پتہ چلا، پھر قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، قال، وہ فرمائے گا، فذوقو، پھر وہ فرمائے گا پس چکھو، فذوقوا العذاب، عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس کی، اس وجہ سے کہ جس بات کا تم انکار کرتے تھے۔ یعنی میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ قیامت کے دن کی کے منظر کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مستقبل جو آنے والا ہے وہ ماضی کی طرح یقینی ہے، اور اسی درجے کی سچائی کی وجہ سے یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا، ماضی کا، یہ اس کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے کہ پھر ان کو عذاب کا مزہ چکھنے کو دیا جائے گا، بولا جائے گا کہ انہیں
جو جو یقین نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، تو پھر ان کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی چیز کو چکھنا، یہ جو لفظ ہے نا فذوقوا العذاب، آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں بھی ہم جب کسی چیز کو چکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہم ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر کسی چیز کا ذائقہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب ہم چکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پھر پکا یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کا مزہ، یعنی جس چیز کو چکھ لیا یقین کا درجہ ہو گیا، یعنی عذاب کا چکھنا اتنا شدید ہوگا کہ روح، جسم، ہر چیز میں پھر تکلیف آئے گی، یعنی شدت عذاب کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر تم تو کہتے تھے نا کہ یہ نہ ہوگا، تو پھر اب تو یہ ہو گیا نا، قد خسروا، تحقیق خسارے میں رہے، الذین، وہ جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، تو اس دن پھر خسارے میں رہیں گے نا وہ لوگ، یعنی نقصان میں ہوں گے نا، کس دن؟ قیامت کے دن، جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، ملاقات کو اللہ کی، اللہ کی ملاقات کیا ہے؟ آخری دن، قیامت کے دن جب اللہ اپنے بندوں سے حساب کتاب لے گا، اللہ سامنے آئے گا، تو وہ ملاقات کا دن ہے نا۔ لیکن جو اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے اور جھٹلاتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات ہوگی نہیں، ہم تو اٹھائے نہیں جائیں گے، جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ کی آیتوں کو نقصان دیتے، یقین نہیں کرتے، تو حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جاءتہم الساعۃ، آ جائے گی ان کے پاس گھڑی، کس کی؟ قیامت کی، بغتتاً، اچانک، وقالو، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارا، اللہ اس پر، ماں جو فرطنا، کمی کوتاہی کی ہم نے، فیہا، اس کے بارے میں، وہم، اور وہ، یحملون، وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، اللہ، خبردار، سا، کتنا برا ہے، ما یزرون، جو بوجھ وہ اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے، وہ تو، وہ نقصان میں ہوں گے نا، وہ تو جو انکار کرتے ہیں اللہ کی ملاقات سے، قیامت کے دن سے، کہ حتیٰ کہ آ جائے گی اچانک وہ گھڑی ان کے سامنے۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہوتی ہے قیامت کبریٰ۔ تو قیامت کا جو اصلی دن ہے نا، وہ تو سب سے بڑی قیامت ہے، وہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت جو ہے وہ سب سے بڑی جو قیامت ہے، وہ قیامت کا اصلی دن ہے۔ لیکن یہاں مراد آخری قیامت ہے، یعنی موت سے قیامت شروع ہو جاتی ہے نا، تو دنیاوی عذاب، زلزلے وغیرہ بھی قیامت صغریٰ میں آتے ہیں نا، چھوٹی جو قیامت ہے۔ تو یہاں پہ تو ذکر تو بڑی قیامت کا ہے، لیکن جو چھوٹی قیامتیں آ جاتی ہیں، عذاب آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی کا حصہ ہیں۔ تو ہر انسان اپنے گناہوں کی گٹھڑی پھر اٹھائے گا، یحملون اوزارہم، وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے، علی ظہورہم، اپنے پشتوں پر، یعنی پھر اپنے گناہوں کی گٹھڑی، اپنے گناہوں کی سزا ہر انسان خود اٹھائے گا۔ اللہ سا، خبردار، کتنا برا ہے، ما یزرون، کہ وہ بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اللہ کا جو لفظ ہے نا، خبردار، یعنی کسی کو یہ بتا دینا کہ یہ کتنا برا ہے، اس بوجھ کو اٹھانا، اس گناہ کی گٹھڑی کو اٹھانا کتنا مشکل ہوگا اس دن۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر، لعب و لہو، کھیل اور تماشا، وللدار الآخرہ، اور البتہ گھر آخرت کا، خیر للذین، بہتر ہے انسان کے لیے جو تقوی کرتے ہیں، افلا، کیا بھلا نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے۔ کتنی واضح واضح آیات ہیں، کتنی کھلی کھلی باتیں ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، یعنی اس بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، کہ دہرانا بھی نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن کی بات کرو، تو قیامت کے دن سے پہلے پہلے توبہ بھی بہت ضروری ہے نا، کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کچھ قصور کیا ہے، تو اس کو جلدی سے جلدی ازالہ کرنا چاہیے، معافی، کیونکہ اس دن پھر یہ بوجھ اٹھانے ہوں گے سارے۔ تو انسان اگر اس دنیا میں، عمل کی بات بھی ساتھ ہی شیئر کر رہی ہوں، کہ اگر اس دنیا میں انسان توبہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی نماز قائم کرتا ہے، تو پھر اس بوجھ کو تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے گا نا، بوجھ اتر جائے گا اس دنیا میں۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہاں پر، جیسے قتل کا بوجھ، کوئی جیسے قابیل نے قتل کیا تھا، پھر دنیا جو ہے، آگے کہا گیا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تو دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، اس میں تو ختم ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کھیل کے لیے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، کوئی بھی بڑے پیمانے پہ بھی کھیل ہو رہا ہوتا ہے، کتنی دنیا جمع ہوتی ہے، کتنے بینر
ونرز، یہ وہ، اس کی کتنی اشتہار، لیکن اس کھیل نے پھر ختم ہونا ہوتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ تو دنیا تو ایک آخرت کے مقابلے میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر ہے جنت کے مقابلے میں۔ تو لعب و لہو یہ تو لہب ہے، یہ تو خام خیالی ہے دنیا کے مقابلے میں۔ آخرت کا جو گھر ہے ولد دار الاخرہ، وہ بہتر ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر بہتر ہے، جو تقوی والوں کو ملے گا۔ خیر للذین یتقون، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا نا، ان کے لیے اچھا ہوگا، تقوی والوں کے لیے، جو یہ ان کو ملے گا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا، یعنی جو لوگ تقوی اختیار کریں گے وہ اچھا گھر، آخرت کا گھر پھر ان کو ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے پھر آخرت جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کہ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہر انسان کو خود اٹھانا پڑے گا، اور پھر یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو بس ایک مشغول چھوٹا سا ایک ٹائم ہے، کھیل تماشے کی طرح، اس میں ختم ہونا ہے۔ آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے، اور وہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ افلا تاقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یہاں پر بڑا کھڑکھڑا کے کہا گیا، جیسے ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا عقل نہیں ہے تمہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ تو یہاں افلا، افلا کیا بھلا نہیں تاقلون، تم عقل سے کام لیتے، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تم اس عقل سے دیکھو نا، تم اللہ کی نشانیوں کو سمجھو نا، جانو نا، کیا نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا دیکھو، کتنی دنیا سے لوگ ہمارے سامنے، دنیا چلی گئی ہے، کتنی دنیا چلی گئی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، یہ دنیا میں ہمیشہ تھوڑی بیٹھے رہنا ہے، اور آخرت کا گھر ہے اصل گھر، اور تقوی والوں کے لیے وہ بہترین گھر۔ تو اب عقل سے کام یعنی کہ لو، افلا تاقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ عقل سے کام لو۔ باتیں ہم کسی بچے کو سمجھاتے تو ہم کہتے ہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی تمہیں، سمجھتے نہیں ہو کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھو نا، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو آیت اگلی پہ جاتی ہوں، قد تحقیق نعلم، ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، لا یحزنک الذی، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فانہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن لیکن، الظالمین ظالم، بھی آیات اللہ یجحدون اللہ کی آیات کا ہی وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کہ جب انسان جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں نکلے تو لوگ تو پریشان کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کو، آپ ہوتے ہو غمگین، یعنی حزن میں چلے جاتے ہو جب وہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ جھٹلا دیتے ہیں، وہ تو ظالم ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور نہیں مانتے، اور وہ بآیات اللہ یجحدون، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتی تھی، وہ پریشان ہوتے تھے، وہ غمگین ہوتے تھے۔ تو حضور کا غم کیا تھا؟ توحید کو یہ جھٹلاتے تھے نا، توحید کو یہ غم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان نہیں لاتے تھے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ تو اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کا انکار، دل کی مطلب جس کی سچائی کا یقین ہونا چاہیے، تو یہ اس کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ انکار نہیں کر رہے، اور یہ مان نہیں رہے، اور بلقد کذبت، اور البتہ یعنی نبی پاک کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ بات کرتے ہو اور یہ نہیں مانتے، تو یہ اصل میں آپ کی بات کا نہیں، اللہ کی بات کا، اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، ظالم ہیں یہ لوگ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، ان کو بھی جھٹلایا ہے۔ فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا، اس پر جو، کُذِّبُوا، وہ جھٹلائے گئے، یعنی ان کو بھی جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، یہ بات نبی پاک کو بتائی جا رہی ہے۔ وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، یعنی انہیں اذیتیں دی گئیں، کس کو؟ پچھلے رسولوں کو بھی، یہ بات نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، حتیٰ، یہاں تک کہ تاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری، یعنی اللہ کی مدد آئی، ولا، اور نہیں، مبدل، کوئی بدلنے والا، کلمات اللہ، کلمات کو اللہ کے، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے تو پہلے بھی یہی کیا، مگر اللہ کے کلمات کو تو نہیں بدل سکے نا، انہوں نے تو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا اور ان کو تنگ کیا، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آ گئیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، خبریں رسولوں کی،
تو بات یہ ہے کہ مزید تسلی دی جا رہی ہے نا پچھلے رسولوں کی باتیں بتا کر کہ انہوں نے بھی صبر کیا تھا، وہ بھی ستائے گئے تھے۔ تو دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کتنے ستائے گئے تھے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیا ہوا، اللہ کی مدد آئی نا، کلمات اللہ، یعنی کہ اللہ کے کلمات کے ساتھ جو مدد تھی وہ آئی نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کا انکار سنتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے رستے پہ نکلتا ہے نا اللہ کا پیغام لے کر، تو لوگ اس کو ستاتے بھی ہیں اور وہ دکھی بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ نبی کریم کو بھی دکھ ہوتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید واضح کر دیا کہ بھائی یہ تو رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا، انہوں نے بھی اپنے مقصد کو تو نہیں چھوڑا نا، اپنے مقصد پر وہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی اور خبریں آ گئیں آپ کے پاس، خبریں رسولوں کی، یعنی پچھلی تمام باتیں جو تھیں وہ نبی پاک کو بھی پتہ چل گئی نا، بتا دیا گیا کہ بھائی پہلے بھی تو نبیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ انکانا، اور اگر ہے، کبورا بھاری، علیہ کا آپ پر، ارادہم اعراض کرنا ان کا، یعنی آپ کے اوپر بھاری ہے ان کی یہ جو اگنور کرتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ، ان تبتغیہ، آپ تلاش کریں، نفقن، ایک سرنگ، فی الارض، زمین میں، او یا سلمن، ایک سیڑھی، فی السمائی، آسمان میں، فتأتیہم، تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیہ، کوئی نشانی، یعنی یہ تو یہ جو قوم تھی نا، یہ تو آپ اگر قوم کی بے رخی آپ پر بھاری گزرتی ہے، یا یعنی ان کان کبر علیک ارادو، اگر آپ کو بھاری لگتی ہے ان کی اگنور کرنا، ان کی، اور آپ اس کی استطاعت رکھتے ہو، اگر یعنی کہ ان کی بے رخی کو دیکھ دیکھ کر آپ تنگ ہوتے ہو، اگر آپ کے پاس یہ استطاعت بھی ہو کہ آپ کوئی ایسی سرنگ تلاش کر لو یا سیڑھی لے آؤ اور اوپر سے لگا لو، نیچے سے کچھ مطلب سیڑھی لگا لو یا کوئی سیڑھی بنا کر آسمان تک لے آؤ اور وہاں سے کچھ اتار لاؤ، یعنی آسمان سے بھی کچھ اتار لاؤ، ایسی بھی نشانی ان کے پاس لے آؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَكُمْ، البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فلا، پس نہ، تکونن، ہرگز آپ ہو، من الجاہلین، نادانوں میں سے۔ جہل جو ہوتا ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے حماقت والی جہالت، اور ایک ہوتا ہے کیا، علم کا نہ ہونا۔ تو وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، یعنی یہ جو لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل نہ ہوں۔ تو اللہ کی سنت یا فطرت ہے کہ آپ صبر اور انتظار کریں، اور صبر اور انتظار کامیابی کے لیے اللہ کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی صبر کریں اور انتظار کریں۔ یعنی یہ لوگ مانتے نہیں تھے نا، یہ مزید نشانیوں پہ نشانیاں، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ دکھاؤ، یعنی ماننا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن آگ کو سامنے دیکھیں گے، اس ٹائم بھی مکر جائیں گے، اس ٹائم بھی اللہ کہے گا نا لاؤ اپنے ان کو، تو کہیں گے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو گم ہو گئے، اور پھر کہیں گے کہ ہم تو دوبارہ اگر ہمیں پیش کیا جائے تو ہم تو بڑے اچھے انسان، دنیا مل جائے ہمیں تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو تب بھی نہیں مانیں گے، جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے گناہ اپنے بوجھ کمر پہ سب نے اٹھائے ہوئے ہوں گے، دنیا تو چند روزہ ہے، کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا دن ہے اصل میں، جو گھر ہے وہ آخرت کا، وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا ساتھ ساتھ کہ یہ لوگ تو آپ کو غمگین کر رہے ہیں، لیکن آپ غمگین نہیں ہو، کیونکہ یہ آپ کی باتوں کو نہیں، اللہ کی باتوں کو جھٹلا کر اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، انہوں نے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مدد بھیجی نا اپنے کلمات کے ساتھ۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں، ہم پیچھے سارا سبق پڑھ کے آئے، تو اگر آپ کو ان کی باتوں پر یہ آپ کو بھاری گزرتی ہیں اور قوم کی بے رخی آپ پر بھاری گزرتی ہے، تو آپ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو سرنگ تلاش کرو اور ایک سیڑھی، اور نیچے سے کچھ مطلب ایسی سیڑھی بناؤ کہ آسمان سے کچھ اتار لاؤ۔ تو سبق اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اللہ جمعہم، البتہ وہ جمع کر، اگر اللہ یعنی کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پھر ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا نا، فلا تکونن من الجاہلین، پس نہ ہرگز آپ ہوں نادانوں میں سے، یعنی آپ پریشان نہیں ہوں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا علم کا نہ ہونا، اور ایک یہ کہ مطلب یہ جو جاہل لوگ ہیں آپ اس میں شامل نہ ہو، ان کی جہالت کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں، یہ تو جاہلوں والی باتیں کر رہے ہیں، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی،
مطلب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سیڑھی لگا کے آسمان پہ آ جائیں اور وہاں سے توڑ کے لے آئیں کچھ کہ یہ لو دیکھو، لیکن جن کو نہیں ماننا، جن کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، وہ تو نہیں مانیں گے نا۔ اگر ان کو ہدایت کی طلب ہوتی تو یقیناً پھر اللہ چاہتا تو پھر ان کو جمع کر دیتا ہدایت کے اوپر۔ بس نہ، آپ اس میں نادانوں کی، ان جاہلوں کی باتوں میں شامل نہ ہو، یعنی ان کی وجہ سے پھر آپ اپنا دل بھاری نہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہیں ہو، تسلی ہی ہے ایک طرح سے۔ تو وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے نا، تو آپ ایسے لوگوں میں بالکل شامل نہ ہو جو، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ صبر کے لیے اور انتظار کے لیے کہا ہے کہ کامیابی یقیناً ہوگی۔ انما بے شک یستجیب الذین، قبول کرتے ہیں وہی جو یسمعون سنتے ہیں، والموتى اور مردے، یبعثهم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم پھر الیہ یرجعون اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی کفار کو یہاں پہ مردے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ دلوں کا مرنا جو ہے نا، اصل میں بے حسی، یہ دلوں کا جو، دلوں پہ جو قفل پڑ جاتے ہیں نا، اور دل بند ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی، یعنی دل کا بند ہونے سے مطلب یہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک نہیں، دل ایک طرح سے بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہوتی، کوئی روشنی نہیں جاتی، کوئی ہدایت نہیں جاتی، کوئی اچھی بات نہیں جاتی، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو کفار کے دلوں کو یہاں مردے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو قبول نہیں کرتے، انما بے شک قبول نہیں کرتے، یستجیب الذین وہی لوگ جو یسمعون سنتے تو ہیں، والموتى وہ مردے ہیں، وہ سنتے تو ہیں، یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، یبعثهم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ، اٹھائے گا انہیں اللہ، ثم الیہ یرجعون اور پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی بے شک کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ تو اس وقت بھی مردے ہی پھر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو پھر اٹھائے گا اللہ، جب سامنے لائے گا، حقیقت کھلے گی، حق سامنے آئے گا تو لگ ان کو پتہ جائے گا۔ تو عمل کی بات کیا ہے کہ جو جتنا اچھا سننے والا ہوگا وہی بہتر ہے۔ اچھا سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو سنتا ہے عمل کرنے کی نیت سے، حق جان کر، حق کو حق جان کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کفر جو ہے نا، وہ جو موت کی حالت میں آگے ہے کہ یہ جو یہ لوگ جو نہیں سنتے ہیں، لیکن یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے، تو اس حالت میں یہ رہ رہے ہیں، تو یہ کفر جو ہے یہ موت کی حالت ہے نا، یہ سنتے تو ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، تو یہ تو ایک طرح کی ان کی موت ہی ہے نا، ان کے دلوں کی۔ تو وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہ، نزل نازل کی گئی علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی من رب ہی، اب اس کے رب کی طرف سے، یعنی نشانی کیوں نہیں بتائی ساتھ، یعنی اتنا بڑا قرآن اتار دیا، نبی پاک سامنے موجود ہے، پھر بھی ان کو نشانی چاہیے تھی، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری۔ کل اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ قادر ہے اللہ اس پر، ان ینزل کہ وہ نازل کرے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن اکثر ہم، اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ تو اللہ کی حکمت کا ان لوگوں کو علم نہیں۔ اللہ نے نشانی اس لیے نہیں دکھائی کیونکہ مہلت ختم ہو جاتی نا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی یہ نشانیاں مانگتے تھے، جیسی نشانی دکھا دیتا تو مہلت ختم ہو جاتی۔ مہلت تو پھر اس وقت تک ہے نا کہ جب تک اللہ خود سامنے نہیں آ رہا، لیکن باقی کائنات میں تو نشانیاں ہیں، لیکن یہ تو کوئی اور نشانی مانگ رہے ہیں، اگر ایسا ہوگا تو مہلت ختم ہو جاتی، اور پھر مہلت ختم کر دیے جاتے کیسے؟ جیسے پہلے والی قوموں پہ، سمود کو، جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، اور پھر دیکھیے کہ جو سمود قوم تھی انہوں نے کیا نشانی مانگی تھی، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، انہوں نے نشانی مانگی تھی نا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، تو پھر بھی اونٹنی کی قدر تو نہیں کی، پھر اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، پھر وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پھاڑا اور بیچ میں سے، یعنی اونٹنی طریقے سے پیدا نہ ہو جو طریقہ کار ہے، بلکہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے، انہوں نے نشانی مانگی، پھر نشانی کی قدر بھی نہیں کی، پھر بھی نہیں مانا، تو پھر ظلم کیا۔ تو یہ لوگ نشانی کا مطالبہ کر رہے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کوئی نشانی لے کر آئیں، ایسے نہیں ہم ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب نشانی آ جائے گی تو پھر تو یہ علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ نشانی سامنے آئے گی، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو نشانی دے سکتا ہے، لیکن پھر نازل ہو گئی نا نشانی، تو پھر سمجھ لو کہ پھر ختم ہو گئی مہلت، پھر بس ہو گئی، پھر تو آپ پہ جو ہونا ہے پھر وہ ہوگا۔
تو انشاءاللہ ہماری کلاس کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، نیکسٹ آیت کے ساتھ، آیت نمبر اگلی جو ہماری آیت ہے اس کے ساتھ ہم اگلی کلاس میں حاضر ہوں گے۔ یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔